مائک اتروا دیں گے، بھونگے اتروا دیں گے، گھس گھس کے مسجد میں ماریں گے، یہاں کا سروے کرو، یہاں کا سروے کرو، اپنے قوم کا بھی ڈی این اے کروا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی دنیاوی کام میں ہم جب مصروف ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی تماشا دکھا رہا ہے، کہیں کوئی ہنگامہ برپا ہے، تو اس چیز کو ہم دیکھنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اگر اسی راستے سے امام گزر رہا ہے، کوئی مولوی گزر رہا ہے، باپ گزر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری نگاہ اس چیز پہ پڑی ہے تو پڑی ہے۔ کوئی موبائل دیکھ رہا ہے تو اس انداز میں کھو گیا ہے، اب باپ کیا کہہ رہا ہے، ماں کیا کہہ رہی، اسے کوئی ہوش نہیں، کوئی آواز نہیں، وہ مگن ہے کبھی موبائل دیکھنے میں، کبھی گیم کھیلنے میں۔ درجنوں لڑکے بیٹھ کر گیم کھیلا کرتے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے کام میں مست ہے، مگن ہے۔ عورتیں جب سیریل دیکھتی ہے، موبائل دیکھتی ہے، نہ جانے کتنے گھروں میں کبھی دال جل جاتی ہے، کبھی سبزی جل جاتی ہے، کبھی چاول جل جاتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو یہی جواب ملتا ہے کہ موبائل دیکھ رہی تھی، ہوش نہیں رہا، حواس نہیں رہا۔ دنیاوی کاموں میں یہی انسان اس قدر مگن ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کون سامنے سے گزر رہا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم نے لڑکوں کو دیکھا ہے، وہ گیم کھیلتے کھیلتے کبھی نالیوں میں گر جاتے ہیں، کبھی کتے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور کتنے نوجوانوں کے جسم پہ تو کتا آ کر کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ وہ پب جی میں، وہ گیم میں اس قدر مگن ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جہاں کتے بیٹھتے تھے وہاں میں بیٹھا ہوں، تو کتے آ کر کے میرے اوپر پیشاب تو کریں گے ہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان دنیاوی کاموں میں اس قدر کھو جاتا ہے، اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، مگر یہی انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بالکل کھو کیوں نہیں جاتا، بالکل مگن کیوں نہیں ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں اس طرح قرب حاصل کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ سب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن کبھی دکان میں جاتا ہے، کبھی مارکیٹ میں جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، مگر دنیاوی کام میں یہ انسان کھو جاتا ہے، نماز میں کیوں نہیں کھوتا؟ یہیں سے پتہ چلا کہ ابھی ذہن صاف نہیں جیسا ہونا چاہیے، ابھی دل صاف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور جب دل صاف ہو جائے گا، جب ذہن صاف ہو جائے گا، تو جب تم نماز میں کھڑے ہوگے تو تم اپنے علاقے کی مسجد میں کھڑے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ نگاہوں کے سامنے کعبہ معظمہ۔ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے، ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے کرو گے، کہ کیا پتہ آنے والے جمعے میں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، کیا پتہ آنے والے جمعے تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ اس بار موقع ملا ہے تو اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ جب یہ کیفیت آ جائے گی تو پھر اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 تھی اس وقت بھی آواز گونجی تھی، ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، مگر لوگوں نے دیکھا وہ 40 کی تعداد اس قدر پھیلی ہے کہ ایران میں بھی پہنچ گئے، شام میں بھی پہنچ گئے، پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے۔ جب ہندوستان میں 40 کی تعداد میں آئے تھے تب بھی یہ آواز گونجی تھی کہ ختم کر
دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ 40 سے بڑھ کر کے ہم 2 کروڑ ہو گئے۔ جب 2 کروڑ ہوئے تب بھی کبھی مار کر، کبھی کاٹ کر، کبھی مسجدوں کو گرا کر یہی آواز دی جا رہی تھی، یہی نعرہ لگ رہا تھا کہ انہیں مٹا دیا جائے گا، انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مگر 2 کروڑ سے پھیل کر ہم 6 کروڑ ہو گئے۔ دنیا یہی کہتی رہی کہ ان کی مسجدوں کو گرا دو، ان کی مسجدوں کی جگہ پہ مندر بنا دو، انہیں مٹا دو، انہیں تباہ و برباد کر دو۔ ایک نہیں، ایک دن میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی تو 3 اور 5 شہید ہو رہے ہیں۔ ایک ایک دن میں مسجد کی خاطر، ایک ایک دن میں اسلام کی خاطر ہزاروں لوگوں نے شہادت کی جام کو پیا ہے۔ اس وقت بھی یہی آواز گونج رہی تھی، انہیں مٹا دیا جائے گا، ان سے ملک کو پاک کر دیا جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ 6 کروڑ تھے، ہمیں مٹانے کی روزانہ سازشیں ہو رہی تھی، ہم بڑھتے بڑھتے 20 کروڑ ہو گئے۔ آج بھی یہ سازشیں رچائی جا رہی ہے، آج بھی یہ مشورے ہو رہے ہیں، گرا دو ان کی مسجدوں کو، مٹا دو ان کے مدرسے کو، اجاڑ دو ان لوگوں کی بستیوں کو۔ آج بھی نوجوان شہید ہو رہی ہے، مگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، کل بھی ہم مٹے نہیں تھے، آج بھی ہم نہیں مٹیں گے۔ جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ہم ابھرتے جائیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ گولیاں لگی نہیں، مرڈر کیا گیا ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ایک نہیں، ہزاروں کو مرڈر کرو گے پھر بھی ہم دبنے والی قوم نہیں ہے، ہم ختم ہونے والی قوم نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس گھر میں اسلام کا پرچم نہ لہرائے گا، کوئی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہو تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا جس گھر میں اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا ہو۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، نہ کوئی کچا گھر ہوگا نہ کوئی پکا گھر دنیا میں جہاں پہ اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا ہو۔ اور یہ بدبخت سوچتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ارے پانی جب سر سے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے جھنجھوڑ کر کہا ہے کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر ابھی صبر کا دامن ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو آواز گونج رہی ہے ایسی آواز گونجتی رہے گی، اور ویسی آواز گونجنے کے ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا بھی ہوتی رہے گی۔ مگر خبردار مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسلمان اس وقت گھبرانے لگے، اس وقت سے جب انہیں موت سے خوف ہونے لگا، موت سے یہ ڈرنے لگے۔ اور جب مسلمان یہ سوچتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں آئے ہیں مصطفیٰ کا پرچم بلند کرنے کے لیے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں گوارا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس انگلی سے سینہ تان کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زندگی سے کہیں عزیز ہمیں موت پیاری ہے، کیونکہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں، تبھی سے ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش کب موت آئے گی کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور ایسی شہادت پہ جو اللہ کے گھر کی خاطر ہو، ایسی شہادتوں پہ ہم جیسے ہزاروں کی موتیں قربان۔ ایمان کی حالت میں مسجد کی خاطر شہادت جیسی عظیم نعمت ملی ہے، اس سے بڑھ کر اور دولت کیا ہو سکتی ہے۔
تو یہ آواز گونجتی رہے گی کہ کبھی مائک اتروا دیں گے، بھونگے اتروا دیں گے، گھس گھس کے مسجد میں ماریں گے، جس طریقے سے ہو سکے وہ سازشیں کرتے رہیں گے، یہاں کا سروے کرو، یہاں کا سروے کرو۔ میں کہتا ہوں اگر دم خم ہے، اگر سروے کرنے کی طاقت ہے، اگر سروے کرنے کی ہمت ہے، اگر سروے کرنے کی تمہارے اندر چھمتا ہے تو تمام مسجدوں کی بھی سروے کرواؤ اور اپنے قوم کا بھی ڈی این اے کروا لو، تم اپنے آبا و اجداد کی بھی سروے کرواؤ، تب تم جا کر کے وہی پہنچو گے اور تم بھی کہو گے کہ اسی میں بھلائی ہے جو یہ قوم کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہارا بھی رشتہ وہیں جا کر کے ملے گا، تم بھی حضرت آدم کے اولاد نکلو گے۔ گھر واپسی کا اگر اتنا ہی تمہارے اندر اگر شوق ہے، چھمتا ہے، تو ڈی این اے کراؤ سب کی اور سب کی جانچ کراؤ اور دیکھو کہاں سے یہ انسان پھیلے ہیں، تو تم بھی کہو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہے، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم کی بولی تھی کہ ہمارا کلمہ ہے، ہمارے ماننے والوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر پوری دنیا کے جو انسانوں کے باپ ہے حضرت آدم سے تمہارا رشتہ بھی ہے، ہمارا رشتہ بھی ہے، اور ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سروے کرو کھل کر کے، اگر سروے کرنا ہی چاہتے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سارے انسان ہیں۔ اب اگر کوئی انسان نہیں ہے، صرف 2 پیر ہے اس کا اور ہے کچھ اور، تو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، اور اگر انسان ہے، اگر آدمی ہے تو اس کا رشتہ آدم سے ہے، اور آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔